السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، پاکستان کے معاشی میدان میں سے بڑی اچھی زبردست خبریں آ رہی ہیں۔ گراؤنڈ بریکنگ پاکستان جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ جو ہے وہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ امپروو کر دیتی ہے فرام CCC+ ٹو بی نیگیٹو، اور یہ اس کے حوالے سے پوری جو ان کی رپورٹ پبلش ہوئے فچ کی، اس کے اوپر جو ہے مینشن ہے باقاعدہ کہ جو اس میں کی ڈرائیورز تھے، اس میں ایک یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، جو بجٹ کا خسارہ ہے، پاکستان نے ایک تو اس کو جو ہے کم کیا ہے۔ ایک یہ بہت بڑا ڈیسائسو فیکٹر تھا کہ پاکستان کی ریٹنگ، کریڈٹ ریٹنگ جو امپروو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر انفلیشنری پریشرز وہ جب کم ہوئے ہیں ان کے والے سے وہ مینشن کرتے ہیں۔ پھر سب سے اسٹرانگیسٹ انڈیکیٹر جو انہوں نے مینشن کیا جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ امپروو کی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنی معاشی اصلاحات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو اس کے اوپر عمل کرے گا، اور جو پاکستان نے ایک بلو پرنٹ بنایا ہوا ہے وہ اس وقت فیزیبل نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو یہ اکنامک ریفارمز کا ایک ایجنڈا جو پاکستان کے اندر جاری ہے، جو نافذ ہے، اس کے ثمرات لگتا ہے کہ وہ ملنے لگ گئے ہیں، کہ ہمارے پاس فچ کے والے سے جو ہے ایک بہت بڑی تازہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ کیونکہ ایک عالمی ادارہ جب آپ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ جب آپ کی ریٹنگ امپروو کرتا ہے، تو آپ کے پاس اور بھی دنیا کا جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس آپ کی معیشت کے اوپر بحال ہوتا ہے، اور آپ کی جو دوسرے بینکس ہیں جنہوں نے آپ کو ترقیاتی قرض وغیرہ دینے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہے۔ پھر سب سے اہم ترین بات وہ یہ بھی ہے کہ جو بلومبرگ ہے اس نے ابھی ایک دن پہلے کی رپورٹ ہے جس میں وہ پاکستان کے ریکارڈ ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ بلومبرگ کے رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی $4.1 بلین جو ہیں وہ منتھلی جو ہے ایک منتھ میں انکریز ہوتے ہیں، اور یہ والا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ اب جو ریمیٹنسز ہیں وہ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر آن ایئر بیسس بھی اور منتھ بیسس بھی جو ہے وہ ریکارڈ ترقی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی بلومبرگ جو تھا اس کی 3 ہفتے پہلے کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے، پاکستان کی جو اکنامک ریکوری ہے، وہ اتنی تیز سپیڈ سے ہو رہی ہے کہ اتنا مطلب کہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا گیا تھا، مطلب کہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ پاکستان اتنا جلدی اکنامکلی جو ہے وہ ریکور کرے گا یا اسٹیبلائزیشن پاتھ کے اوپر آئے گا۔ تو یہی بلومبرگ کی جو ہے تقریباً 3 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے۔ اب جب کہ انفلیشنری پریشرز بھی قابو میں ہیں، جب کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایون کہ مئی 2023 کے اندر صورتحال یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک تو ڈیفالٹ ہونے کی بہت جانب سے باتیں ہو رہی تھی، پھر دیکھتے ہیں انفلیشن وہ ریکارڈ ہائی تھی مئی 2023 کے اندر، اور اس کے علاوہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز مسلسل جو ہے ڈپلیٹ ہو رہے تھے، کم ہو رہے تھے۔ آپ کی صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کمپلیٹ اکنامک ٹرن اراؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے۔ میکرو اکنامک انسٹیبلٹی سے اب ہم سٹیبلٹی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، بلکہ اب تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ گروتھ پوٹینشیل جو ہے وہ اچیو کرنے کی جانب قدم بڑھا سکتا ہے۔ چونکہ پہلے تو ہم سٹیبلائزیشن کر رہے تھے، اب شاید گروتھ انلیش کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے، مگر اس میں بڑا خیال رکھنا پڑے گا، چونکہ پاکستان اس سے پہلے جو ہے وہ بوم و بس سائیکل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہے جب تک سٹیبلائزیشن مکمل نہیں ہوتی، یہ ایک بڑا سلو اور پینس ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بہت ساری معاشی اصلاحات کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی بھی جیسے کہ یہ فچ کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، مینشن ہے باقاعدہ کہ پاکستان نے اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے، جو ٹیکس کا ہدف ہے، اس کو اچیو نہیں کیا۔ اس کے اندر بھی بہت سارے ابھی جو مشکلات ہیں، آپ کو بہت ساری لیجسلیشن کرنی ہوگی، خاص طور پہ ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے اس کے حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ والے اقدامات جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اب یہ بہت ساری معاشی اصلاحات ہیں وہ بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن اس کے اندر جو پلس پوائنٹ ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ٹاپ گلوبل انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب جو ہے آپ کا بڑا کامیاب ترین منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے منرل ٹیک جائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں ایکسپلوریشن کے لیے، جیمز کی ایکسپلوریشن، منرلز کی ایکسپلوریشن اور مائنز کے اوپر کام کرنے کے لیے، کٹنگ ایج اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لانے کے لیے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اوورسیز بزنس کنونشن وہ بھی پاکستان کے اندر اس کا کامیاب انعقاد ہوتا ہے، تاکہ جو باہر بیٹھا ہوا ہمارا جو ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے، ہماری ایک بہت بڑی جو ورک فورس ہے، جو اس ملک کا پوٹینشیل ہے، وہ تاکہ پاکستان وطن کے اندر آ کر جو ہے انویسٹمنٹ کرے۔ یہاں پر جو ہے جو بڑی زبردست فیزیبلٹی سٹڈیز بھی ہوئی ہیں، اسپاٹ انالیسس بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس SIFC جیسا ادارہ موجود ہے۔ تو اب اس قسم کے سرمایہ کاروں کو جو بیرون ملک
मुकीम है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब उनका दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, तो उनको राग़िब करने के लिए इस वक़्त उनको बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस भी जो है दी जा रही हैं और B2B मीटिंग्स भी फैसिलिटेट की जा रही हैं। इस तमाम तनाजुर के अंदर, इस तमाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम देखते हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर जो ड्रामेटिक टर्न अराउंड आया है, एक इदारा जो है उसका किरदार मेंशन करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, वो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। एक वन विंडो ऑपरेशन, एक वन विंडो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर को। वरना आप देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये था कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है उसकी वजह से ज़रा इतने सारे ऐसे मराहिल होते थे जिसके ऊपर इन्वेस्टर जो था वो कंफ्यूज हो जाता था, उसको फाइलों के चक्कर के अंदर जो है उसका एक्चुअल पोटेंशियल जो था उसके काम के ऊपर फोकस नहीं रहता था। मगर अब हम देखते हैं कि SIFC जो है एक तो ना सिर्फ वो फैसिलिटेट कर रहा है वो, बल्कि फिजिबिलिटी स्टडीज़ जो हैं और स्वॉट एनालिसिस वगैरह करके जो है इन्वेस्टर को उसमें कायल करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो SIFC का किरदार है वो बैरूनी दुनिया से सरमायाकार को पाकिस्तान की जानिब राग़िब करने का हवाले से भी बड़ा ही दिलचस्प है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक तो वन विंडो ऑपरेशन तो वो फैसिलिटेट कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो बड़े ज़रूरी थे ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो है बैरूनी इन्वेस्टर ट्रस्ट करे। उसमें आप देखते हैं सिक्योरिटी की गारंटीज देना, सिक्योरिटी के साथ साथ जो है वो तमाम जो मुआहदे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे उसके हवाले से उसकी गारंटी देना, ये तमाम चीज़ें एक ऐसा गारंटर के तौर पर जो है और फिर पाकिस्तान को एक क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट करना। और सबसे अहम तरीन बात, उन सेक्टर्स के ऊपर काम करना जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कभी काम नहीं हुआ, वो वाले सेक्टर्स जैसे कि आप देखते हैं एक जानिब कॉर्पोरेट फार्मिंग है, उसके ऊपर कभी भी काम नहीं हुआ था। पाकिस्तान का इतना वसी और इस बैरन लैंड उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया था। फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि ये मिनरल्स हैं, माइंस, इसमें पाकिस्तान के हवाले से इतना पोटेंशियल है मगर हमने इसको अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये कि तमाम के तमाम जो है एक जिसे कह सकते हैं एक वाटरशेड मोमेंट है पाकिस्तान के इकनॉमिक गवर्नेंस के अंदर, और लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द एक इक्विटेबल डेवलपमेंट की जानिब कदम बढ़ाएगा, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ जो है आपका एक खुशहाल तबका जो ऑलरेडी आपकी रूलिंग एलीट है वो तो चलो आप एक आर्गुमेंट है कि वो तो उसे फ़ायदा उठाएगी, लेकिन साथ साथ आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका नज़र आएगा। एक आम आदमी की ज़िंदगी आपको इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी और वो तमाम चीज़ें आपको इस वक्त उसके सम्राट जो है वो नज़र आने लग गए हैं कि जब आपकी जो है ये तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। और उम्मीद इस बात की जा सकती है कि ये तमाम चीज़ें जो है इसका तसलसल इसी तरीके से जारी रहेगा। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।